السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے فقہ القلوب کے پیج نمبر 755 سے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. بے شک انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا، بے صبرا پیدا کیا گیا. اذا مسہ الشر، جب اسے کوئی شر یا تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا، جزا فضا کرنے لگتا ہے، بے چینی کا مظاہرہ کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے، منوعا، تو وہ بہت زیادہ روکنے والا ہوتا ہے، یعنی بخل کرتا ہے، حرص رکھتا ہے. یہ انسان کی فطرت بتائی گئی ہے، انسان کی ویکنیسز. پرفیکٹ، کامل صرف اللہ کی ذات ہے. انسان کے اندر طرح طرح کی کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں میں سے ایک کمزوری جو ہم سب اپنے اندر دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ہلع بھی ہے اور جزع بھی ہے اور منع بھی ہے. یہاں 3 کوالٹیز کا ذکر کیا گیا: بے صبرا پن، اینکشس ہونا، اینگزائٹی کا شکار ہونا، بے چینی کا اظہار کرنا، اور جب کچھ ملے تو روک لینا. فالانسان حین یخلو قلبہ من الایمان، تو انسان جب خالی ہوتا ہے اس کا دل ایمان سے، یعنی دل میں جب ایمان نہیں ہوتا، یکون ہلوعا، تو اس وقت وہ بے صبرا ہوتا ہے. یعنی ہر انسان ایسا نہیں جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے. جزوعا، تو ایمان کی کمی یا عدم ایمان کی صورت میں وہ تھوڑی سی تکلیف پر بھی سخت بے چینی کا مظاہرہ کرتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. منوعا، منع کرنے والا، روکنے والا، یعنی خیر کو صرف اپنی ذات تک رکھنے والا، آگے لے جانے والا نہیں ہوتا. فَهُوَ جَزُوعٌ عِنْدَ مَسِّ الشَّرِّ، وہ جزوع ہے، جزا فضا کرتا ہے شر کے مس ہوتا ہے ٹچ کرنا. تکلیف جب چھو جاتی ہے، جیسے کوئی بیماری لگ جاتی ہے، سر درد ہو گیا، کہیں چوٹ لگ گئی، کہیں کوئی آفت بلا سے واسطہ پڑ گیا. یتألم للذعاتہ، یتألم، الم کا شکار ہوتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، للذعاتہ، اس کے ڈسنے سے. لذع کہتے ہیں سانپ وغیرہ کا ڈسنا، یعنی جب کوئی تکلیف اس کو ڈس جاتی ہے، کوئی لگ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، تو وہ جزوع ہو جاتا ہے. وَيَجْزَعُ لِوَقْعِهِ، اور اس کے واقع ہونے پر جزا فضا کرتا ہے. وَيَحْسَبُ، اور گمان کرتا ہے، سوچتا ہے، أَنَّهُ دَائِمٌ، کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے میرے پلے پڑ گئی، اب یہ مصیبت جانے والی نہیں. لَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی مایوس ہونے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے اب تو شاید میری موت ہی آ جائے گی، اب تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید چھوڑ بیٹھتا ہے، جو کہ ایمان کے منافی ہے. اس کے برعکس مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اس کو قدر کا یا تقدیر کا حصہ سمجھتا ہے، اور اس پر پر امید ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور وہ دعائیں سنتا ہے، اور انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ جو رات سے دن کو نکالتا ہے، وہ میری اس تکلیف کو، اس غم اور دکھ کے اندھیرے کو بھی دور کر دے گا. اس کا معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے.
فلا یتصور، لیکن اللہ سے نا امید تصور نہیں کرتا، ان ہناک فرجا، کہ کہیں کوئی فرج یا وسعت یا خوشحالی یا اس سے چھٹکارا بھی ہے، یعنی نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے. ولا یتوقع من اللہ تغییرا، اور وہ توقع نہیں رکھتا اللہ سے تبدیلی کی. تغییر ہوتا یعنی تبدیل ہو جانے کی، وہ حالات کی تبدیلی کی توقع ہی نہیں رکھتا، وہ غم میں ڈوب جاتا ہے. ومن ثم، اور وہاں سے یأکلہ الجزع، یہ جزع فضا اس کو کھانے لگتی، یہ انگزائٹی اس کو کھانے لگتی ہے، وہ اس غم میں گھلنے لگ جاتا ہے. وَيُمَزِّقُهُ الْهَلَعُ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اس کو ہلع، یعنی بے صبرا پن. یعنی پھر انسان جو ہے وہ ایسے غم، ایسے دکھ، ایسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتا ہے. ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ پناہ نہیں لیتا اس مضبوط سہارے کی طرف، یشد من عزمہ، جو اس کو مضبوط کرتی ہے اس کے ارادے کے ساتھ. وَيُعَلِّقُ بِهِ رَجَاءَهُ وَأَمَلَهُ، اور اس کو باندھے رکھتی ہے امید اور توقع کے ساتھ. یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سہارا نہیں لیتا کہ جس کے ساتھ تعلق جوڑ کر وہ پر امید ہو سکتا ہے. منوعا للخیر کا مطلب کیا ہے؟ منوعا للخیر، خیر کو بہت روکنے والا ہے، یعنی یہ دوسری کمزوری ہے اس کی. اذا قدر علیہ، جب اس کے مقدر کوئی خیر ہوتی ہے، یحسب انہ من کدہ، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی کوشش سے ہے. خیر کو وہ اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے. وَكَسْبِهِ، اور اپنی کمائی سمجھتا ہے. فَيَضِنُّ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، تو وہ دوسرے انسان کے ساتھ بخل برتتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، تو اسی سے ضاد نون نون ظن یضن کا معنی ہوتا ہے بخل کرنا. تو وہ اپنی خیر سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اس خیر سے بخل کرتا ہے. وَيَحْتَجِزُهُ لِنَفْسِهِ، اور اس کو اپنی ہی ذات کے لیے روک لیتا ہے. وَيُصْبِحُ أَسِيرَ مَا مَلَكَ مِنْهُ، اور جس چیز کا وہ مالک ہوتا ہے اس کا پھر وہ غلام بن جاتا ہے، قیدی بن جاتا ہے. یصبح ہو جاتا ہے اسیر، قیدی، ما ملک منہ، اس میں سے جس کا وہ مالک بنتا ہے. یعنی وہ مال کی محبت، وہ دنیا کی محبت اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہے اور وہ اسی کا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے گرد حصار کر لیتی ہے. مستعبدا للحرص علیہ، وہ غلام بن جاتا ہے، عبد سے مستعبد، وہ اس کو غلام بنا لیتی ہے. للحرص علیہ، اس پر حرص کی وجہ سے، تو مال کی حرص اور محبت اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہے. لا يدرك حقیقت الرزق ولا يعرف الرزاق، نہ وہ سمجھتا ہے رزق کی حقیقت کو اور نہ وہ پہچانتا ہے رزاق کو، رازق کو. وہ نہیں جانتا کہ اس کا رازق کون ہے، کس نے دیا ہے. جو آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے. لہذا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ فلاں سورس سے، فلاں شخص سے یہ چیز ملی ہے، تو وہ اس کا قیدی بن جاتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اس کی مانتا ہے اور اللہ کی ماننا بھول جاتا ہے جس نے دراصل اس کے لیے خیر کا یہ دروازہ کھولا تھا. وَلَا يَطَّلِعُ إِلَىٰ خَيْرٍ مِّنْهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اور وہ اطلاع نہیں پاتا اس خیر کی جو اس کے رب کے پاس ہے. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے اندر احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس کے رب کے پاس ہی ساری خیر ہے. ساری خیر اور بھلائی کا منبع اور سورس اور سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، خیر وہاں سے آتی ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے. وَهُوَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ، اور وہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، کٹ آف ہو جاتا ہے. خَاوِ الْقَلْبِ مِنَ الشُّعُورِ بِهِ، خالی دل کے ساتھ،
خاویۃ علی عروشها. خوا کا مطلب ہوتا ہے ایمپٹی ہونا، ایمپٹی ہارٹڈ. من الشعور بھی، اس چیز کے شعور سے، یعنی اللہ کے رازق ہونے، اللہ سے خیر پانے کے شعور اور احساس سے خالی ہو جاتا ہے. اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ خیر کہاں سے آتی ہے. فَهُوَ هَلُوءٌ فِي الْحَالَتَيْنِ، پس وہ ہلو بے صبرہ ہوتا ہے دونوں حالتوں میں. ہلوء من الشر، ہلوء علی الخیر، شر کے بارے میں بھی تھوڑ دلا ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور خیر پہنچنے پر بھی تھوڑ دلا ہوتا ہے. اس وقت بھی اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، یعنی اس کا دل بھنچ جاتا ہے، نہ وہ غم برداشت کر سکتا ہے نہ خوشی برداشت کرتا ہے. غم اور تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب کوئی خیر آتی ہے تو حریص اور لالچی ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی وہ بہت پوزیسو ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے چلی نہ جائے یا کہیں کوئی اور نہ دیکھ لے اور وہ نہ مجھ سے مانگ لے. تو اس طرح اس کا دل جو ہے وہ اصل احساس اور ایمان اور شعور سے خالی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تو دراصل اللہ الرزاق کی طرف سے آ رہا ہے. وَتِلْكَ صُورَةٌ بَائِسَةٌ لِلْإِنسَانِ، اور یہ ایک مایوس کن صورت ہوتی ہے انسان کے لیے. حِينَ يَخْلُو قَلْبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ، جب اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے تب اس پر یہ مصیبت یا بؤس آتی ہے. باعث الباعث الفقیر، تب انسان اس طرح مصیبت زدہ ہوتا ہے، اس کا دل اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. فَهُوَ دَائِمًا فِي قَلَقٍ وَخَوْفٍ، ان صفات کا حامل انسان ہمیشہ قلق، بے چینی اور خوف کا شکار رہتا ہے. یعنی انسان کی بے چینی اور خوف کی اصل وجہ اس کے دل کا ایمان سے خالی ہونا یا دل میں ایمان کا کمزور ہونا ہوتا ہے. جو ایمان کی روشنی طاقتور ہوتی ہے تو وہ ان سارے وسوسوں اور اندیشوں اور ان بری کیفیات کو دل سے باہر نکالنے لگتی ہے. بیسیکلی یہ جو اوراق میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، یہ کتاب فقہ القلوب کے کتاب الایمان کا حصہ ہے ایک. تو وہ ایمان کی ضرورت اور ایمان کے فائدوں پہ بات کرتے ہیں، اور یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا علاج ایمان میں مضبوطی پیدا کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے. فَهُوَ دَائِمًا فِي قَلَقٍ وَخَوْفٍ سَوَاءً أَصَابَهُ الشَّرُّ فَجَزَعَ أَوْ أَصَابَهُ الْخَيْرُ فَمَنَعَ. دونوں صورتوں میں برابر ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ جزا فضا کرے، یا اسے کوئی خیر پہنچے تو وہ اس کو روک لے. فَأَمَّا حِينَ يَعْمُرُ قَلْبُهُ بِالْإِيمَانِ فَهُوَ مِنْهُ فِي طُمَأْنِينَةٍ وَعَافِيَةٍ، جب اس کا دل ایمان سے آباد ہوتا ہے، یعمر، امر یعمر، فہو منہ، تو اس وجہ سے وہ فی طمأنینۃ، اطمینان میں ہوتا ہے، وعافیۃ، اور عافیت میں ہوتا ہے. یعنی جب دل میں ایمان ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے تو اطمینان اور عافیت آتی ہے. لأنہ متصل بخالق الکون، کیونکہ وہ جڑا ہوا ہوتا ہے کائنات کے خالق کے ساتھ، وہ مدبر الاحوال، اور حالات کی تدبیر کرنے والے کے ساتھ، مطمئن الی قدرہ، وہ اس کی تقدیر پر مطمئن اور راضی ہوتا ہے، شاعر برحمتہ، اس کی رحمت کو خوب محسوس کرتا ہے. شاعر کا لفظ شعور سے ہے، یعنی اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے. مقدر لابتلائہ، اس کی آزمائش کو بھی جانتا ہے، یعنی اس کا اندازہ کرتا ہے، اس کو پرکھ لیتا ہے. متطلع الی فرجہ، اس کی کشادگی سے بھی آگاہ ہوتا ہے. منتظر لاحسانہ، اس کے احسان کا منتظر ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ پر اپنی رحمت کرے گا، احسان کرے گا. عالم، جانتا ہے، انہ ينفق مما رزقہ اللہ، کہ وہ خرچ کر رہا ہے اس میں سے جو اللہ نے اس کو رزق دیا. پھر وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تھوڑ دلا نہیں ہوتا، کہتا ہے اللہ ہی نے تو مجھے دیا ہے،
وہ پھر بھی دے دے گا. اور جو اللہ کے رازق ہونے میں یقین نہیں رکھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میری کوشش اور میری کمائی اور اس میں سے کوئی دوسرا کھا لے تو میرا کم ہو جائے گا، وہ اس احساس اور شعور سے پھر فائدہ نہیں اٹھاتا جو ایک مومن کے دل کو نصیب ہوتا ہے. وَأَنَّهُ سَيُجْزِيهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِي سَبِيلِهِ وَأَنَّهُ سَيَجْزِيهِ، اور بے شک وہ اس کو ضرور جزا دے گا جو بھی اس نے خرچ کیا اس کے راستے میں. اس کے راستے سے مراد اللہ کی خاطر خرچ کرنا، چاہے وہ یتیم مسکین اسیر پر ہو، چاہے وہ دین کی تبلیغ میں ہو، چاہے وہ مال ہو یا اس کی انرجی ہو یا وقت ہو، کچھ بھی وہ جو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اس پر وہ مطمئن اور خوش ہوتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو اس کی جزا ضرور دے گا. معوض عنہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کو معاوضہ دینے والا ہے، عوض دینے والا ہے، اس کا بدلہ دینے والا ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک چیز ختم ہوتی ہے، دوسری دفعہ گروسری کرتے پھر لا کے کچھ شیلف بھر دیتے ہیں، وہ جگہ پھر دوبارہ فل ان ہو جاتی ہیں، خالی ہوتی ہیں پھر بھری جاتی ہیں. الحمدللہ کون لا رہا ہے، کون دے رہا ہے، کس نے اسباب پیدا کیے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری کوشش ہے. ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری کوششیں کسی کام کی نہ رہے، ہم کوشش اور کام کے قابل ہی نہ رہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو معذور ہیں، اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے نا، ان کو بھی پال رہا ہے. فالمؤمنون لا يصيبهم الجزع والهلع، تو مومن لوگ نہیں پہنچتی ان کو کوئی جزع اور نہ ہلع، یعنی کوئی انگزائٹی یا پریشانی یا تھوڑے دلا پن، بے صبرا پن. وقد آتاهم اللہ الصلاۃ، مگر یہ کہ اللہ نے ان کو نماز جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے، یعنی ہر مشکل کا علاج نماز میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب انہیں کوئی تکلیف پیش آتی تو نماز کی طرف دوڑ پڑتے تھے. یہ بھی نہیں کہ اچھا پڑھتا ہوں نہیں، فزع، فوراً اس کی طرف چل پڑتے. فالصلاۃ فوق انها رکن من ارکان الاسلام، تو نماز اس سے بڑھ کر کے وہ ارکان اسلام کا ایک رکن ہے. وعلامۃ الایمان، ایمان کی علامت ہے. ہی وسیلۃ الاتصال باللہ، وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک وسیلہ ہے، اللہ کی طرف رغبت کرنے، اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے. ومظہر العبودیۃ الخالصۃ، اور خالص عبادت کا ایک طریقہ ہے، مظہر ہے، یعنی ظاہر کرنا ہے. وہی صلۃ باللہ مستمرۃ، اور وہ مسلسل اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے. غیر منقطعۃ للتعظیم والحمد، جو اللہ کی تعظیم اور حمد کو منقطع ہونے ہی نہیں دیتی. والسؤال والاستغفار، اور اس سے مانگنے اور استغفار کرنے سے. وتقدیم التحیات کل یوم للعزیز الجبار، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جو العزیز اور الجبار ہے، تحیات پیش کرنے سے، یعنی نماز کی وجہ سے ہی تو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس سے استغفار کرتا ہے، اس کو تحیات بھیجتا ہے. اور یہ ہر روز دن میں 5 بار ہوتا ہے. اس طرح انسان اپنے رب سے جڑا رہتا ہے. تو جب کوئی شخص کسی مشکل میں، پریشانی میں آئے اور کوئی وظیفہ پوچھے تو پہلا وظیفہ اس کو نماز کا بتائیے کہ نماز کی پابندی کرو. اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو رہی ہے تو نوافل شروع کر دو، اور مشکل کے وقت خاص طور پر اللہ کے حضور حاضری دو. فَكُلٌّ هَالِكٌ خَاسِرٌ، ہر شخص ہلاک ہونے والا، خسارہ پانے والا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، مگر وہ جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. إِلَّا الْمُصَلِّينَ الذين هم على صلاتهم دائمون. سنا میں بس ایک چیز یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے یہاں پر اینزائٹی، ڈپریشن یہ بہت کامن چیزیں،
اور اب یہ ہماری مسلم کمیونٹی میں یوتھ میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے، اور اپیرنٹلی یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو دین گھرانے بھی الحمدللہ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے بچوں میں انزائٹی ہے یا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، تو ہم پھر کس طرح سے جو ہے اس چیز کو سالو کریں؟ دونوں طرح سالو کرنا ہوگا. بعض اوقات وہ مینٹل النس اس طرح ڈیولپ کر جاتی ہے کہ وہ فزیکل بھی ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے جسم پر بھی اس کے اثرات ہو جاتے ہیں، اور اس صورت میں دوا کی بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن صرف دوا کافی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو وقتی طور پر اس کو سپریس کر دیتی ہے اس سمٹم کو. جو اصل حل ہے وہ ایمان میں اضافہ ہے. بعض اوقات ہم جن کو دینی گھرانہ کہتے ہیں وہ ریچولز کی حد تک دینی ہوتا ہے. شعور یا ایمان کی بیداری یا ایمان کو بڑھانے کا مستقل حل نہیں ہوتا، کوئی علاج نہیں ہوتا. ہم سب کا حال کیا یہی نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ایز اے روٹین پڑھ لیتے ہیں؟ ہم نماز میں بھی کھڑے ہو کر اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. بس ہم کھڑے ہوتے ہیں، آٹو پہ آ جاتے ہیں، اور بس ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ مکمل ہو جاتی ہے اور سلام پھیر دیتے ہیں. تو انوائرمنٹ کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، مسلسل مسائل کی وجہ سے ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں. لیکن ان بیماریوں کا علاج دین میں پورا پورا موجود ہے اگر طریقہ آتا ہو. میں سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام کے حالات ہم سے زیادہ مشکل تھے، ان کے چیلنجز ہم سے زیادہ تھے، ان کی غربت ہم سے زیادہ تھی. یعنی اگر معاشی طور پر دیکھیں تو ان کے پاس کھانے کو کتنا ہوتا تھا، یا زندگی گزارنے کے لیے لباس کتنا ہوتا تھا. پچھلے دنوں میں کسی کو بخاری پڑھا رہی تھی اور اس کے چیپٹرز میں آ رہا تھا کہ ایک کپڑے سے نماز ہو جاتی. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ بات کیوں امام بخاری نے باندھا ہے کہ ایک کپڑے پر بھی نماز ہو جاتی. پھر وہ جو احادیث لائے اس میں یہ تھا کہ بعض لوگوں کے پاس لٹرلی ایک کپڑے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، جسٹ 1 پیس آف کلوتھ جس سے وہ اپنا کچھ حصہ ڈھانک لیتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر جب فوت ہوئے تو ان کے پاس کتنے کپڑے تھے؟ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے. اور اسی کپڑے میں ان کو کفن دیا گیا تھا. جب سر ڈھانکتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ پاؤں کھل جاتے تھے. جب پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی لباس بھی کم، کھانا پینا بھی کم. لٹے پٹے آئے تھے مکہ سے مدینہ میں، رہائش بھی کسی کسی کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آپ کچھ دن تو کسی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن مستقل رہنا، یعنی آپ یہاں سے بیک ہوم اپنے گھر میکے بھی جاتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد کیا حال ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے اپنے گھر جائیں، چاہے کتنے بھی خوش ہوں ہم. وہ ہمارے اپنے گھر سے زیادہ ہمارے آرام کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. گھر میں تو سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا گھر یاد آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان سے زیادہ خوشحال انسان کوئی نہیں تھا، ان کے ایمان کی وجہ سے. ہمارا ایمان جو ہے نا اس کا لیول بہت کم ہو گیا، وہ یعنی اس لیول سے ڈراپ ہو چکا ہے جہاں بیماریاں پہ دل میں جڑ پکڑ لیتی. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو جو آپ کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے یہ بلائیں کم ہوتی ہیں. پرسنلی میرا ایکسپیرینس ہے، ایسے اسٹوڈنٹ زندگی میں ملے جو باقاعدہ ڈرگس پر تھے، لیکن قرآن کی ریگولر ڈیلی کلاسز اٹینڈ کرنے کی وجہ سے ایسی تھراپی ہوئی کہ وہ سب دوائیاں چھٹ گئی، لٹرلی دوائیاں چھٹ گئی، اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اس کلام میں بہت طاقت ہے. یہ تو پہاڑ پہ پڑ جائے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے، یہ اللہ کی بات ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں پڑے اور پھر وہاں وہ کوئی چیز ایسی چھوڑے؟ اور یہ قرآن کی آیات ہیں. یہ پیچھے جو ہے نا، خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. تو نماز تھراپی بھی ہے. نماز ایک تھراپی ہے جس میں وضو سے لے کر سارے ایکشن اور تسبیحات. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی آیات تلاوت لمبی کریں، اس کے لیے آپ کو قرآن حفظ کرنا پڑے. جب قرآن ریپیٹڈلی آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے ایک وظیفہ بن جائے گا، اس سے آپ کے اندر ایک فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم دین کو اس کی اصل شکل میں لے لیں تو یہ بیماریاں ختم ہو سکتی. اور پھر آپ دیکھیے یہاں پر جو لائف کا سٹینڈرڈ ہے، یعنی کہ
کینیڈین اسٹینڈرڈز آف لیونگ ہیں وہ ظاہر پاکستان سے پروون ہے کہ بہتر ہے. اس کے باوجود یہاں مینٹل النیسز کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ مادہ پرستی ہے نا. تو وہ روحانی جو اسپرچل ایسپیکٹ آف لائف جو ہے لازمن ہمارا متاثر ہوتا ہے یہاں آ کر، چاہے کچھ بھی کرے، کیونکہ فضا میں وہ نہیں ہے نا. ہمارے یہاں وہ جو 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں نا ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. وہ جو ایک مسجد سے آتی پھر دوسری سے پھر تیسری سے، تو ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی بس اذانوں پہ اذانیں دیے جا رہے ہیں. حالانکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ انڈائریکٹلی وہ ہماری تھراپی ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے سوچ ہمارے دل غلط ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی یہ بات الا المصلین، مصلین کے اندر سے یہ جزو منو اور حلو کی کیفیت جو ہے نکل سکتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں آ کر ہماری نمازیں کمپرومائز ہوتی ہیں. کتنے لوگ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، کئی لوگ عید پہ بھی نہیں جاتے. میں ابھی کچھ وزٹس کر کے آئی ہوں کچھ ایسے ریموٹ ایریاز کی. مسیساگا میں تو رہتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ مسلم کنٹری میں ہی رہ رہے، اتنے کثرت سے مسلمان نظر آتے ہیں. لیکن جہاں بہت قلیل تعداد میں مسلمان ہیں وہاں کے میں کافی حالات معلوم کر کے آئی. تو بعض لوگ تو عید پر بھی نہیں پہنچ پاتے، 2 گھنٹے کی مسافت سے مسجد کی رہتے ہیں. تو کون وہ آدھی رات کو اٹھے گا کہ سفر کر کے آ کے عید پڑھ کے پھر واپس کام پہ بھی جائے گا، کیونکہ کام پہ جانا بھی ضروری. 5 وقت کی نمازیں کتنے مسلمان پڑھ رہے ہیں یہاں، کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں. تو علاج تو نماز میں ہے. جب نماز ہی گئی تو باقی کیا چیز باقی رہے گی؟ میں جو قرآن کی آیت ہے اس سے آتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الرعد 28. تو میں ایک سن رہی تھی کچھ اسپیکرس کا لیکچر تھا، اس میں کئی اسپیکرس اکٹھے تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے آپ پتہ جو کانورٹ بھی ہوتے ہیں اپنے وہ ماشاء اللہ سے اس کا اعلان کا کام کرتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے، اپنی مثال دے رہے تھے کہ میں بہت زیادہ میوزک سنتا تھا. ہوتا ہے نا ہم سب میں سے بہت ایسے ہماری جہالت کے زمانے گزرے ہوتے. انہوں نے ایک وجہ بتائی، انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں میں نے چھوڑا میوزک. کہتے ہیں مسلمان ہو گیا تھا لیکن تب بھی پوری نہیں میں نے چھوڑا تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نماز پڑھ کے کھڑا ہوا تو میرے ذہن میں میوزک بجے جا رہا ہے. کہتے ہیں تب مجھے خیال آیا کہ یہ میرے ایمان سے کتنا انٹرفیئر کرتا ہے. انہوں نے یہ کہا اس کی وجہ کیا، جیسے ہمارے یہاں کے یوتھ بھی ہیں پاکستان میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن صرف قرآن سے اللہ کے ذکر سے اطمینان آئے گا. تو ہمارے دل کو ضرورت ہے ذکر کی. لیکن جب وہ خلا ہوتی ہے اور وہ نہیں ہوتا ذکر اور ایمان تو لوگ اس کو دوسری چیزوں سے لازمن خریدتے ہیں کیونکہ دل کی ڈیمانڈ ہے. اسی طرح سے ایڈکشن آتی ہیں، میوزک آتا ہے، ڈرامے آتے ہیں، فلمیں آتی ہیں، کیونکہ their heart needs something and if you're not providing the right dose تو ظاہر ہے غلط چیز سے ان کو لگاؤ بھر لیتے ہیں. بالکل جی استاد، میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بچے جو ہیں ہمارے ان کو کون سی ایج تک ہم فورس کر سکتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیں، یا ان کو کہیں کہ آؤ بھائی نماز پڑھیں. اب وہ بڑے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ، بڑے ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو جتنا مرضی کہیں ان کی نماز ہوتی ہے 2 منٹ میں الیکٹرانک نماز پڑھ لی، وضو کر لیا فٹافٹ اور نماز پڑھ لی، اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں سارا دن میں شروع ہو جاتا ہے. تو ان کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ رونا آتا ہے کہ دعا بھی مانگتے ہیں بہت اللہ تعالیٰ کو. دیکھیے مرتے دم تک کہتے رہنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام جب فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو حالانکہ ساری زندگی ان کی تربیت کی تھی لیکن آخر میں آ کے کیا کہا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اپنی زندگی میں تو وہ ان کو کہتے رہے لیکن میرے بعد کیا کرو گے اس کی بھی فکر ہے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ساری زندگی کا کام ہے. ٹھیک ہے ہم ایک لگے بندھے فکرے اور سٹائل اور ٹون میں نہ کہیں، کیونکہ ایک دن میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ آپ بے شک کہیں مگر اس ٹون میں نہ کہیں. تو مجھے احساس ہوا واقعی جب میں نماز کے لیے کہتی ہوں تو میری ٹون بدل جاتی ہے. ویسے اس سے نارمل بات چیت کر رہی ہوتی ہوں. تو ہم بعض اوقات اپنی غلطی خود بھی نہیں ریئلائز کرتے تو وہ بچے اس آواز سے بھی چڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے اندر ایک فکر آتی ہے نا، تو پھر وہ فکر نکلتی ہے جس وقت ہم ان کو آواز دیتے ہیں کہ دیکھو دیر ہو گئی. اور نام لینا ہوگا تو ویسے تو پیار سے نام لیں گے تو لمبا کر کے نام لیں گے، او فلاں اٹھ جاؤ. تو بدل کے اسٹریٹجیز بدلتے رہیں.
میں تو پیار سے بیٹھ کے تو ہاتھ کندھے پہ رکھ کے یا یہاں رکھ کے تو پوچھتی ہوں آخر کیوں دیر سے اٹھتے, آخر کیوں, وائی دس, تو پھر وہ جواب تو نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے سے, اور خوب خوب سجدوں میں پڑھ کے رو رو کے دعائیں کریں. اگر ہم مائیں یہ بھی کرتی رہی نا تو اللہ ہماری نسلوں کو ایمان دے گا انشاءاللہ. ورنہ سب سے بڑا خوف یہاں رہ کے یہی آتا ہے کہ اپنی نسل تک تو ہم کنٹرول ہے, جو ہمارے کنٹرول میں نہیں وہ اگلی کو کہاں کنٹرول کریں گے, وہ ان کے لیے کہاں روئیں گے. آج ہم ان کے لیے روئیں گے تو شاید یہ کل اپنے بچوں کے لیے بھی روئیں کہ وہ بھی ایمان پر قائم رہیں. میں سوچ رہی تھی کہ بچوں کو اس سے نماز کو ایمان نہیں کہا گیا, تو بچوں کو نماز کا کنیکشن نہیں پتا کہ وائی آر وی پریئنگ. تو یہ میں اپنے بچوں بھی بہت نوٹس کرتی کہ یہ کوشچن آتا ہے کہ واٹس دا پرپز. تو یہ کس طرح بچوں تک پہنچایا جائے کہ آئی نو دا پرپز از کنیکشن ود اللہ سبحانہ وتعالی, لیکن وہ کس طرح خوبصورتی سے کنیکشن جوڑا جائے. اس کے لیے حی علی الفلاح ابن القیم کی الصلاۃ کا جو کورس ہے وہ آپ کر لیں. اس میں انہوں نے ایک ایک اسٹیپ, حتیٰ کہ اللہ اکبر کہنا, الحمدللہ, رکوع, سجود, ہر چیز کا اتنا زبردست کنیکشن بتایا ہے کہ یہ سب ہے کیوں, حتیٰ کہ التحیات کا بھی, اور پھر آخر تک. تو میں نے ایسی کوئی کتاب نماز پہ نہیں دیکھی جو نماز کا پرپز بتاتی. تو ابھی کورس ختم ہوا اسی پچھلے ہفتے, تو آپ اگر اس کی آڈیو سن لیں کام کاج کرتے ہوئے بھی تو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھ لیں گے. اور اگر بیٹھ کے اس کو پڑھ کے اس کے پوائنٹس نوٹ کر کے اپنی ڈائری میں باقاعدہ پوائنٹس لکھ کے پھر ایک ایک اپنے ساتھ بھی کریں اور بچوں کو بھی بتائیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ کرنے سے رجسٹر بھی نہیں ہوتی, کیونکہ بچپن سے کبھی سنی نہیں ایسی باتیں. الصلاۃ میں کلام ابن القیم, لیکن حی علی الفلاح کے نام سے میں نے اس کو پڑھایا ہے. میں پچھلے دنوں دو بچے مینٹل ہیلتھ کا شکار تھے, بہت سیریس, اور میں نے ان کو دیکھی تھی. 11-12 سال کے بچے تھے. وہ گھر پہ آئے, دعوت تھی, عید کی دعوت پہ. تو میں مسلسل ان کی طرف ہی میری توجہ تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. مسلسل گھر والوں کو کہا گیا پہلے کہ پریپیئر کیا گیا کہ وہ جب آئیں گے تو ان کو اگنور کر دینا, ان کو دیکھنا نہیں کہیں. ان گھر میں جیسے اب سامان ہوتا ہے, ہر قسم کا سامان پڑا ہوتا ہے, وہ دیکھتے رہے. ہر الماری میں سے وہ ان کی جو میری ایکچولی کزن کا گھر تھا, وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھنا, یہ اوپر کمروں میں جائیں گے, الماریاں کھولیں گے, کپڑوں کو دیکھیں گے. ان کی عادت ہے مطلب یہ کرنے کی. 12 سال کے ٹوینس بیٹے. اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بچے اوپر ایک کلاک لگی ہوئی ہے ان کے گھر اذان والی, اور ایک کلاک نیچے لگی تھی اذان والی. اور استاذہ جی آپ یقین کریں کہ انہوں نے اذان والی کلاک ہاتھ میں پکڑ لی, اور بس اس پہلے وہ بے چین تھے, اور ان میں اتنی سرسراہٹ تھی, اور وہ اس طرح ہل رہے تھے کہ وہ ٹاپتے تھے. اور آپ یہاں کے گھروں میں کتنی آواز آتی ہے نا بھاگنے کی اور چلنے کی. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کلاک لے کے بیٹھ جائیں اور اذان پلے کریں, اس کو کان کے ساتھ لگائیں اذان پہ. تو میں نے ان سے, اس کی امی کو کہا کہ یہ فطرت ہے, آپ ان کو اذان سنائیں. اور اس سے وہ آرام سے بیٹھ جاتے تھے اور کان سے اذان لگا کے سنتے تھے. گھر میں قرآن لگا رہے تو کتنا فرق پڑے. بالکل. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ اذان سے شروع ہوتا ہے ہمارا رک جانا, جواب دینا, اور پھر نماز کی شیطان بھاگتا ہے نا, وضو شیطان. تو آپ کو کہیں پہ بھی مینٹل النس کے بچے نظر آئیں تو ان کو یہ علاج بتائیں. آگے چلتے. وَهَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ كَمَا يُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ الَّتِي تَصِلُهُمْ بِرَبِّهِمْ يُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ وَالصَّدَقَاتِ الْمَعْلُومَةِ الْقَدْرِ. اور یہ مومن جس طرح نماز ادا کرتے ہیں جو ان کو ان کے رب کے ساتھ جوڑتی ہے, زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور صدقات بھی. حدیث میں واضح طور پر آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقات, اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. صدقہ علاج ہے, میڈیسن. المعلومۃ القدری, جن کی قیمت معلوم ہوتی. وَيَجْعَلُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَصِيبًا مَعْلُومًا, اور وہ اپنے مال میں ایک مقرر حصہ بنا لیتے ہیں. يَشْعَرُونَ أَنَّهُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے سوالی اور محروم کا. كما قال سبحانہ,
جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک جانا بوجھا حق ہوتا ہے سوالی کے لیے اور محروم کے لیے، یعنی اپنے مال میں سے کچھ پرسنٹیج مثلاً اپنے غریب رشتہ داروں کے بچوں کی تعلیم کے لیے فکس کر لیتے ہیں. کتنے ہی ہمارے بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں ہم جب فوت ہو جاتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے انہوں نے بیوہ کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، انہوں نے غریب بچوں کی فیس لگائی ہوئی تھی، انہوں نے کسی یتیم کو اسپانسر کیا ہوا تھا. میری والدہ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر روز صدقہ کرتی تھی. انہوں نے اپنے پاس چینج رکھا ہوا ہوتا تھا انویلوپ میں، اور بیگ میں وہ انویلوپ پڑا رہتا تھا، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ الہدا میں انٹر ہوتی جاتی تھی تو سب سے پہلے ڈبوں کے پاس جاتی تھی جو صدقات کے ڈبے رکھے ہوئے، اور وہ انہوں نے ڈالنے ہوتے تھے. اگر خود نہیں ڈال سکتی تو کسی کو کہتی تھی کہ میرے حصے کا ڈال دینا. پھر اسی طرح یہ کہ کسی کا دودھ مقرر کر دینا، کسی کے لیے کچھ، یعنی ایک یہ جو ہے نا حق معلوم حق یعنی فکسڈ ہے کہ میرے مال میں سے اتنے فیصد تو دوسروں کا ہی ہے، میرا ہے نہیں. یہ بڑا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے نا رینڈم صدقہ کرنا، وہ کبھی چلے گئے مسجد، ڈبہ نظر آ گیا تو کوئی ڈال دیا، نہیں آیا تو نہ صحیح. وہ مبین ایک دن بتا رہی تھی کہ سکھوں کے گردوارے میں ہر شخص جو انٹر ہوتا ہے، بچہ ہو بڑا ہو، تو وہ کچھ سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ ضرور ڈالتے ہیں. استاد جی وہ لوگ چھوٹے بچے کا آج سے کوئی 30 سال پہلے جب میں گئی تو وہ $5 ڈالتے تھے. اب مجھے اتفاق ہوا ایک ہمارے قریبی ملنے والے ہیں تو شادی پہ میں گئی، ہر بندہ $20 ڈالتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کا بھی $20 ڈالتے ہیں. اور آپ کی اجازت سے استاد جب یہ چرچز میں کیسے یہ چرچز چلتی ہے، ہر ایک ممبرشپ دیتا ہے، اور دوسرا جیسے جب آپ آئے ہوئے نا ایک لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے ادھر ایک ادھر، ہر بندہ اس پہ صدقہ ڈالتا ہے. اور ہم لوگ تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہماری مسجد چلے گی، یہ نہیں تو اللہ کا گھر اللہ چلا دے گا، اللہ چلا دے گا، لیکن اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا. جزاک اللہ خیر. تو اکثر تو آپ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے تو بلائیں کہاں سے ٹلیں؟ مال کی میل ہے وہ ہمارے مال میں ہی شامل ہوتا ہے، باقی کو بھی پلوٹ کر دیتا ہے. اب اس سے پھر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور کچھ نہیں تو انسان کے دل کے اوپر ہی ایک بوجھ ہو جاتا ہے. دیکھیں نا جب آپ کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ خوش تو نہیں ہو سکتے. اور یہ حق معلوم والی بات ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ اس نے کتنی اماؤنٹ فکس کی ہوئی ہے منتھلی بیسس پر یا ویکلی بیسس پر یا ڈیلی بیسس پر، جو بھی ان کو سوٹ کرتا ہے. اسی طرح اس ساگا میں ہماری ایک بہن ہے، وہ مجھے بتانے لگی، ایک دن اپنا ایکسپیرینس بتا رہی تھی. وہ آتی ہیں اکثر تو کچھ نہ کچھ کہانی کوئی سناتی. وہ کہنے لگی کہ میں اپنے نواسے کو، میں نے اپنے گھر میں جب بینک جاتی ہوں تو چینج لے کر آتی ہوں، اور نواسا ابھی میرا گریڈ 1 میں ہے. کہتے جس وقت اسکول جانے لگتا ہے تو میں لازماً اس کو ایک ڈائم دیتی ہوں کہ یہ تم نے جا کے صدقہ کرنا ہے، یا شاید گھر میں صدقہ ڈال کے جانا ہے یا وہاں ڈالنا ہے جا کے. تو وہ کہتی ہے کہ ایک دن گیا تو اس کو چوٹ لگ گئی، تو آ کے مجھ سے ناراض ہونے لگا کہ آج آپ بھول گئی تھی. مجھے ان کی بات اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے چینج رکھا ہوا، ہم دیتے ہیں ہر روز پاکٹ منی، بچے جاؤ کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام کھاؤ، جاؤ کھاؤ، اپنی مرضی کا خرید کے کھاؤ. اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، ان کو دینے کے لیے تو ہم شوق سے، محبت سے، خوشی سے دیتے ہیں، لیکن کسی غریب کے بچے کے لیے دینے کے لیے ہم نے ان کو تربیت نہیں دی، ان کو ہم نے نہیں سکھایا. ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا صدقہ کیا ہے، ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کتنا صدقہ کرنا سکھا دیا ہے. اور ان کے لیے حق معلوم کیا ہے، معلوم حق کیا ہے کہ جو للسائل والمحروم، جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی دینا ہے، اور یہاں محروم کو بھی دینا ہے، جو نہیں مانگتے، جو آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن آپ کو پتا ہے وہ ضرورت مند ہے کیونکہ آپ ہی کے بلڈ ریلیشنز ہیں. اور بعض اوقات آپ کے پاس نہیں ہوتا، آپ کوئی ایکسٹرا تھوڑا سا کام کر لیں، تھوڑے سے پیسے کما لیں،
اور تھوڑا سا یہ صدقے کے لیے کما لیں. کیونکہ صحابیات جو تھیں وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے اس میں سے صدقہ کرتی تھی. ٹھیک ہے شوہر کے پیسوں میں سے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اپنی ہاتھ کی کمائی کا کرنا اور بھی زیادہ افضل ہے. چاہے آپ کچھ پکا کے کسی کو کھلا دیں. جیسے مجھے اس عورت کی ہمیشہ کہانی, میں نے کئی دفعہ مینشن کی ہے یہ کہانی, کہ جو اتنی غریب تھی کہ جس کے پاس روز کا اتنا آٹا ہوتا تھا کہ اپنے 6-7 بچوں کو ایک روٹی کھلا سکتی تھی, ایک روٹی. تو وہ کیا کرتی تھی, ہر پیڑے میں سے ایک نوالے کے برابر آٹا نکال لیتی تھی اپنے بچے کے حصے میں سے, اور اس سے وہ 8ویں روٹی بنا کے, غریب آتا تھا ایک, اس کے لیے وہ پکا کے رکھ دیتی تھی اور روزانہ صدقہ کرتی تھی. تو جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ رستے بھی سجھا دیتا ہے, اس کو راہیں دکھا دیتا ہے, اور اس طرح انسان خیر کے کام کرتا چلا جاتا ہے. کما قال سبحانہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ومن صفاتہم انہم یصدقون بیوم الدین, اور ان کی صفات میں سے ہے کہ وہ یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں, قیامت کے دن کو سچا مانتے ہیں. شطر الایمان, ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں. وہو ذو اثر, اور یہ بہت اثر والی بات ہوتی ہے. حاکم منہج الحیات شعورا وسلوکا, اور یہ ان کی زندگی کے جو طریقہ ہے اس کے لیے حاکم کا درجہ رکھتی, یعنی ان کی زندگی میں ہر ڈیسیژن آخرت کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے, شعور کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ, یعنی احساس بھی ہوتا ہے اور چلنا بھی ہوتا ہے اس کے مطابق. والذین یصدقون بیوم الدین, اور وہ لوگ جو یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں. فالذی یصدق بیوم الدین, پس وہ شخص جو یوم الدین قیامت کے دن کی تصدیق کرتا ہے, یعمل, وہ عمل کرتا ہے, وہو ناظر لمیزان السماء, وہ دیکھنے والا ہوتا ہے آسمان والے میزان کو, لا لمیزان الارض, زمینی میزان کو نہیں. اس کا کرائیٹیریا زمینی نہیں ہوتا, آسمانی ہوتا ہے. وَلِحِسَابِ الْآخِرَةِ لَا لِحِسَابِ الدُّنْيَا, آخرت کا حساب کتاب کرتا ہے, دنیا کا حساب نہیں. وَيَتَقَبَّلُ الْأَحْدَاثَ خَيْرَهَا وَشَرَّهَا, اور وہ واقعات کو, حادثات کو قبول کرتا ہے, ان کے اچھے اور برے کو. وَفِي حِسَابِهِ أَنَّهَا مُقَدِّمَاتُ نَتَائِجِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور اس کے حساب میں یہ قیامت کے دن کے نتائج سے پہلے کے نتیجے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اس کی زندگی میں جب کوئی خیر کی بات آتی ہے یا شر کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے, یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہمارا ایک مشہور محاورہ ہے, جب ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی نیکی کام آئی, کہتے ہیں یہ ہماری فطرت میں, اٹس ویری نیچرل. لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری کس غلطی اور کس گناہ کی سزا آئی. اس میں ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے, فلاں کی وجہ سے, فلاں کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا, اپنی غلطی بھول جاتے ہیں. لیکن جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں وہ پھر ہر چیز کو آخرت کے میزان پہ رکھ کے دیکھتے ہیں. وَيَقْضِي حَيَاتَهُ مُطِيعًا لِرَبِّهِ, اور وہ طے کرتا ہے اپنی زندگی کو اپنے رب کی اطاعت کے ساتھ. منتظراً جزاءه یوم یلقاہ, انتظار کرتے ہوئے اس کی جزا کا جس دن وہ اس سے ملاقات کرے گا. یعنی قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کے انتظار میں یہ دنیا کی گھڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے. ہر چیز کو اس طرح پرکھ پرکھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کا مجھے وہاں کیا بدلہ ملے گا, اس کا مجھے وہاں کیا بدلہ ملے گا. یعنی دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر نیکی کرتے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ مجھے اس انسان کی طرف سے کیا ملے گا, میں جو اس کو کھلا رہا ہوں یہ مجھے کب کھلائے گا,
میں جو اس کو دے رہا ہوں یہ مجھے کب دے گا، میں جو اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ احسان کب کرے گا. اور جب دیکھتا کہ وہ کوئی احسان نہیں کرتا تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد میں اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں کروں گا. اور دوسرا شخص وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ قبول کر لے اور اللہ مجھے اس کی جزا دے، یہ میں رب کے چہرے کی خاطر کر رہا ہوں، یہ میں رب کی ملاقات کی تیاری میں کر رہا ہوں، کیونکہ اس ملاقات پر مجھے اس کو یہ تحیہ دینا ہے، یہ عمل لے کے جانا ہے کہ وہ میری طرف دیکھے تو خوش ہو جائے. مجھے بندوں سے نہیں چاہیے، وہ بندوں سے توقعات نہیں رکھتا، لہٰذا اس کی زندگی میں کوئی فرسٹریشن بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے بندوں کو دیکھ کر کیا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ انتظار میں بھی نہیں ہوتا کہ بندے میرے لیے کیا لائیں، بندے مجھے اسمائل بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، بندے میرے سے آنکھ بھی ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے، وہ مجھے کچھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین، یتیم، اسیر کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہتے. تو جس شخص کا طرز عمل یہ ہو کہ بندوں سے شکریہ بھی نہیں چاہنا، بدلہ بھی نہیں چاہنا، وہ بندوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ اس گن چکر سے نکل جاتا ہے یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس کو تو ساری فکر یہ رہتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اما المکذب بیوم الدین فلا یعرف الا الدنیا، جو یوم الدین کو جھٹلانے والا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا سوائے دنیا کے، دنیا دنیا دنیا. فہو یحسب کل شیء، وہ ہر چیز کا حساب کرتا ہے، یقع لہ، جو اس کو پیش آتی ہے، فی ہذہ الحیات القصیرۃ المحدودۃ، جو اس محدود چھوٹی سی زندگی میں پیش آتا ہے اس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے، یحسب، گمان کرتا ہے. فہو بائس مسکین، تو وہ فقیر مسکین ہوتا ہے، معذب قلق، عذاب میں ہوتا ہے، قلق میں ہوتا ہے، بے چینی میں رہتا ہے. لأن ما يقع له في هذه الحياة الدنيا قد لا يكون مطمئنا ولا مريحا ولا عادلا ولا معقولا ما لم يضف إليه حساب الشطر الآخر، کیونکہ جو بھی واقع ہوتا ہے اس کی اس دنیا کی زندگی میں تو وہ اس پر ضروری نہیں کہ مطمئن ہو، وہ چیز اس کے لیے آرام دہ ہو، وہ چیز عدل پر مبنی ہو یا اس کی کوئی سینس بنتی ہو، جب تک وہ اسے آخرت کے دوسرے حصے کے حساب کے اعتبار سے نہیں سوچتا، اس میں جمع نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں وائے وائے، مطمئن نہیں ہوتے، پوری نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ عدل کے خلاف ہے، میں نے کیا کیا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. کبھی کہتے ہیں ڈزنٹ میک سینس، معقول نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی فوت ہو جائے، کوئی مال کھو جائے، کوئی کچھ ہو جائے، کوئی مصیبت آئے، یہیں سے پھر ذہنی امراض شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ذہن میں 100 سوال ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ. جب جواب نہیں ملتے، جواب تو اللہ کی کتاب میں ہے، وہ تو ہم پڑھتے نہیں کہ ہمیں جواب ملے، تو پھر انسان بھٹکتے بھٹکتے کہاں پہنچے گا. معلوم یضف الیہ حساب الشطر الاخر، شطر کا مطلب ہوتا ہے حصہ آخر دوسرا، یعنی آخرت والے حصے میں جب تک وہ نہیں ڈالتا اس کو. وَهُوَ أَكْبَرُ وَأَطْوَلُ وَأَهْوَلُ، وہ بہت بڑا حصہ ہے، بہت طویل ہے، وہ بہت ہولناک ہے. وَمِن ثُمَّ يَشْقَى بِهِ مَن لَا يَحْسِبُ حِسَابَ الْآخِرَةِ، اور یہیں سے وہ شخص بدبخت ہو جاتا ہے جو آخرت کے حساب کا خیال نہیں رکھتا، آخرت کے حساب کو ذہن میں نہیں لاتا. وَمِن صِفَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَقْضُونَ أَوْقَاتَهُمْ يُرَاقِبُونَ رَبَّهُمْ، اور ان کی صفات میں سے ہے، یعنی جو یوم الدین کو مانتے ہیں ان کی صفات میں سے ہے کہ وہ اپنے اوقات کو اپنے رب کی نگرانی میں گزارتے ہیں. وَيَشْعُرُونَ بِالتَّقْصِيرِ فِي جَنَابِ اللَّهِ مَعَ كَثْرَةِ عِبَادَتِهِ، اپنی عبادت کی کثرت کے باوجود وہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا، کہ رب کی جناب میں، اللہ کی جناب میں کوتاہی کر دی.
والخوف من تلفت القلب، اور دل کے پلٹ جانے سے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ آخر تک ایمان سلامت رکھنا. واستحقاقه للعذاب في كل لحظہ، اور ہر لمحہ اس کے عذاب کے حق ہونے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کا عذاب نہ چھو جائے. والتطلع الى الله ليحميهم ويقيهم العذاب، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ انہیں بچا لے اس دن کے عذاب سے. لیحمیہم، حمایت کرے یعنی ان کو بچا لے. یقیہم، وقا یقی سے یعنی اللہ کی طرف راغب ہوتے رہتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ جس سے امن میں رہا جائے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. وقد كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحذر دائم الخوف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے، خوف کھاتے رہتے تھے. سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہو کر وہ ڈر رہے ہیں. وَكَانَ عَلَى يَقِينٍ أَنَّ عَمَلَهُ لَا يَعْصِمُهُ، اور وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ ان کا عمل ان کو نہیں بچا سکتا. وَلَا يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اور ان کو جنت میں نہیں داخل کر سکتا. إِلَّا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، مگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن يدخل احد منکم عمله الجنۃ، تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. قالوا ولا انت، صحابہ نے کہا آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ. قال ولا انا، فرمایا نہیں مجھے بھی نہیں. الا ان يتغمدني الله منه بفضل ورحمة، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے، میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں. تو کہا یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹا کام کر کے کہتے ہیں جب جنت میں جائیں گے یہ کریں گے، ہمیں کیا پتا، ہمیں اللہ کی رحمت اور فضل مانگنا چاہیے. دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ اب ہم اتنے نیک ہو گئے کہ ہم تو جنت کے حقدار ہو گئے. ہم حقدار نہیں ہیں، یہ صرف اللہ کا فضل ہے جو جنت میں لے جائے گا. ان القلب المؤمن الموصول باللہ یحذر ویرجو، وہ مومن جو اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس کا دل ڈرتا ہے اور امید رکھتا ہے. وَيَخَافُ وَيَطْمَعُ، اور خوف رکھتا ہے اور طمع رکھتا ہے. وَهُوَ مُطْمَئِنٌ لِرَحْمَةِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اور وہ ہر حال میں اللہ کی رحمت پر مطمئن ہوتا ہے. مُنتظِرٌ لِكَرَامَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو دنیا اور آخرت میں اس کی کرامت کا منتظر رہتا ہے کہ اللہ کا کرم ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا، اللہ کا کرم ہوگا تو یہ مشکل آسان ہو جائے گی. ان الایمان باللہ هو اصل الدین، بے شک اللہ پر ایمان ہی دین کی اصل ہے. الذی ينبثق منه كل فرع من فروع الخیر، جس سے خیر کی شاخوں میں سے ہر شاخ پھوٹ پڑتی ہے. وتتعلق به كل ثمرة من ثماره، اور اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ہر پھل اس کے پھلوں میں سے، یعنی شاخ کے ساتھ ہی پھل جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وَهُوَ الْمِحْوَرُ الَّذِي تَشُدُّ إِلَيْهِ جَمِيعُ خُيُوطِ الْحَيَاةِ الرَّفِيعَةِ، اور وہ ایسا محور ہوتا ہے جس کے ساتھ، یعنی ایسا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، محور ہوتا ہے جس کے ارد گرد ہر چیز گھومتی، یا جیسے خیمے کی درمیانی وہ لکڑی ہوتی ہے جس سے ساری رسیاں آ کے بنتی ہیں، جس سے بلند زندگی کے سارے دھاگے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وَهُوَ الْمَنْهَجُ، اور وہ طریقہ ہے، الَّذِي يَضُمُّ شَتَّاتِ الْأَعْمَالِ، جو بہت سے اعمال کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے. لِتَسِيرَ فِي طَرِيقٍ وَاحِدٍ، تاکہ وہ ایک راستے میں چل سکے. لَهَا مَنْبَعٌ وَاحِدٌ، جس کا ایک ہی منبع ہے. وَدَافِعٌ معلوم، اور اس کی ایک ہی موٹیویشن. وَهَدَفٌ مرسوم، اور اس کا ایک ہی لکھا ہوا ہدف ہے. ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا.
واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لو. یہ جو میں نے ابھی بات کی نا کہ پھل اس کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے، یہ بات بہت دیر بعد سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، بیماری ہو، تکلیف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، جب یہ آتی ہے تو ہم سب شیطان آ کے اتنا ہمیں ورگلاتا ہے کہ ہم اس پریشانی اور غم کو، جیسے کہ انہوں نے لکھا سارا، کہ ہم اس کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں، اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، نیگیٹو فیلنگ، نیگیٹو تھنکنگ، اور اس کو اتنا اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز جو ہے اس کی نیگیٹیوٹی ہی نظر آنے لگ جاتی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس کا پھل اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کو خیر اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اس وقت. تو اس کا اتنا پیارا انہوں نے یہ مماثلت دونوں کی ہیں. مجھے بہت ہی اچھی لگی بات کہ ہمیں اس کی جزا، اس کا پھل، اس کا ثمرہ، اس کی اصل جو ہے اس کو سامنے رکھنا. اور یہی اگر آج ہم یہ سبق لے جائیں تو اس لیسن کا پورا نچوڑ ایک قسم کا لگتا ہے کہ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی ہمیں وہ پھل نظر آئے گا. والقرآن یہدر کل عمل لا یرجو الی ھذا الاصل، اور قرآن ہر اس عمل کو ہلکا کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے جو اس اصل سے نہیں جڑا ہوا ہوتا، یعنی ایمان سے نہیں جڑا ہوا ہوتا. ایمان کے بغیر جو بھی کوئی کام ہوگا وہ بیکار، پھل گرتا جائے گا. ولا یشد الی ھذا المحور، اور وہ اس محور کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہوتا. ولا ينبع من ھذا المنهج، اور جو اس طریقے سے نکلتا نہیں، یعنی اس کا منبع یا سورس قرآن و سنت نہیں ہوتا. فلا قیمت لعمل، کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مہما کانا، جتنا بھی ہو، جیسا بھی ہو. ومہما کثر، خواہ کتنا بھی زیادہ ہو. ومہما ظن الناس فیہ خیرا، اور کتنا بھی لوگ اس کے بارے میں اچھے گمان رکھیں. ما لم یستند الی الایمان، جب تک وہ ایمان سے جڑا ہوا نہیں ہوتا. لوگ بڑی بڑی تعریفیں کریں، بہت اپریشیٹ کریں، یہ کام بہت اچھا ہے، تعریفوں کے پل باندھ دیں، لیکن اگر وہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں. بقیعۃ، جو چٹیل میدان میں ہوتی. یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو کچھ بھی نہیں ملتا، اس میں کوئی پانی نہیں ہوتا. ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اس کے پاس پاتا ہے. یعنی موت کے وقت وہ سب جس خوش فہمی میں مبتلا تھا وہ بھگ سے اڑ جاتی ہے، اور موت کے فرشتے کوئی اور ہی نظر آ جاتے ہیں. فوفاہ حسابہ، تو وہ اس کا حساب پورا کر کے دے دیتا ہے اس کو. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد لینے والا ہے حساب. والعمل الصالح هو الثمرۃ الطبیعیۃ للایمان، نیک عمل جو ہے وہ ایمان کا قدرتی فروٹ ہے، نیچرل آؤٹ کم ہے. وهو الحرکۃ الذاتیۃ التي تبدأ في ذات اللحظۃ حین، اور وہ ذاتی حرکت ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے اسی وقت. التي تستقر فيها حقیقت الایمان فی القلب، جس کے دل میں ایمان کی حقیقت قرار پکڑ جاتی. اب یہ جو شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ بہت سے ریلیجس فیملیز بھی ہوتی ہیں جن کے گھر میں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان قرار نہیں پکڑا ہوتا اندر. وہ ہے صحیح، لیکن بعض اوقات زبان کی حد تک، بعض اوقات صرف آدھے آدھے یقین کی حد تک وہ اندر نہیں اترا. فلا يمكن ان يظل الايمان خامدا لا يتحرك، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان بجھا ہوا ہو کہ حرکت ہی نہ کرے. کامنا، چھپا ہوا ہو. لا يظهر في صورة حية خارج ذات المؤمن، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو مومن کی ذات کی ظاہری شکل میں نظر نہ آئے. کتنی زبردست بات ہے.
کہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ جو اندر تو ہے اور ظاہر میں نظر ہی نہیں آ رہا، نہ اس کے لباس میں، نہ چال ڈال میں، نہ اس کی محنت میں، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی دلچسپیوں میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ایمان. وہ گھر چھوڑ کے آیا ہوا اسکول میں نہیں لایا ساتھ، یہ نہیں ہوتا. یا جاب پہ کوئی نہیں ہے ایمان ساتھ، گھر جا کے ایمان کو اپنے دل میں ڈال لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ہر جگہ اس کے ساتھ جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق انسان کے ایکشن ہوتے ہیں. وہ کسی مجلس میں کچھ اور کسی میں کچھ اور نہیں بنتا، وہ ہر جگہ اسی طرح رویہ اختیار کرتا ہے کیونکہ اس کا تعلق اور صلہ اپنے رب سے جڑا رہتا ہے. فَإِن لَّمْ يَتَحَرَّكْ هَٰذِهِ الْحَرَكَةُ الطَّبِيعِيَّةُ، پھر اگر یہ قدرتی حرکت نہیں کرتی، فَهُوَ مُزَيِّفٌ أَوْ مَيِّتٌ أَوْ مَعْلُولٌ، تو وہ باطل ہوتی ہے یا مردہ یا بیمار، یعنی وہ بس ایمان بیماری ہے. فَالْإِيمَانُ يُولِدُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فَوْرًا، ایمان فوری طور پر عمل صالح پیدا کر دیتا ہے، اس سے نکل آتا ہے. وَيَخْنَقُ كُلَّ عَمَلٍ فَاسِدٍ، اور پھنس جاتا ہے ہر عمل فاسد، اس میں اٹک جاتا ہے. خناق ہوتا ہے گلے کی بیماری جس میں گلے میں ایسی وہ بڑے بڑے لمپس بن جاتے ہیں کہ کچھ بھی اندر نہیں جاتا. وَيَطْرُدُ كُلَّ خَلْقٍ سَافِلٍ، اور ہر بری عادت کو دھکیل دیتا ہے، گھٹیا عادت کو. فَمَثَلًا إِذَا عَرَفْتَ اللَّهَ، تو مثلاً جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، وَآمَنْتَ بِهِ، اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، بَادَرْتَ إِلَىٰ فِعْلٍ مَا يُحِبُّ، تو آپ جلدی کرتے ہیں اس کام کی طرف جس سے وہ محبت رکھتا ہے. وَاجْتِنَابِ مَا يَكْرَهُ، اور بچتے ہیں اس چیز سے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. یعنی ایمان کے آتے ہی انسان بری چیزوں سے دور بھاگتا ہے اور اچھی چیزوں کی طرف لپکتا ہے، جیسے فرعون کے جادوگر تھے. ایمان آیا تو انہوں نے جادو سے اسی وقت توبہ کر لی. وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ مَنْ يُؤْتِيكَ مَالًا، اور جب داخل ہو آپ پر وہ جو آپ کو مال دے، وَدَخَلَ عَلَيْكَ مَنْ يَأْخُذُ مِنْكَ صَدَقَةً، اور داخل ہو آپ پر وہ جو آپ سے صدقہ لے لے، فَبِأَيِّهِمَا تَفْرَحُ، تو تم کس چیز سے خوش ہوگے؟ کرائٹیریا دے دیا انہوں نے ایمان کے ہونے یا نہ ہونے کا. ایک سیناریو سامنے رکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کو کچھ دیتا ہے، دل کی حالت کا جائزہ لیں. پھر ایک اور شخص اندر آتا ہے، وہ آپ سے وہی چیز لے لیتا ہے، آپ کس پہ زیادہ خوش ہوئے؟ چیز کے ملنے پہ خوش ہو رہے ہیں یا اس کے دے دینے پہ خوش ہو رہے ہیں؟ زیادہ خوشی کس چیز میں ہے؟ اگر دے کے خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ دونوں میں خوشی ہوتی ہے، لے کے بھی ہوتی ہے، دے کے بھی ہوتی ہے. اب یہ ہر شخص خود اپنا جائزہ لے کہ اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، اس کو لے کر کتنی خوشی ہوتی ہے اور اس کو دے کر کتنی خوشی ہوتی ہے. لے کر تھوڑی دیر خوشی ہوتی ہے، خوش ہونا بھی چاہیے اللہ کی نعمتوں پہ، کوئی برائی نہیں، لیکن دے کر دیر تک ہوتی ہے. لے کر وقتی اور شیلو ہوتی ہے، دے کر لانگ ٹرم ہوتی ہے، وہ روح کے اندر رچ بس جاتی ہے، وہ ایک تھراپی ہوتی ہے. فصاحب الدنیا، تو دنیا والا، یفرح بمن یعطیہ مالا، اس سے خوش ہوتا ہے جو اس کو مال دیتا. والمؤمن یفرح بمن یاخذ منہ الصدقہ، اور مومن اس سے خوش ہوتا ہے جو اس سے صدقہ لے لیتا ہے، وہ اس پر خوش ہوتا ہے. کوئی مانگنے آئے تو اس سے خوش ہوتا ہے، کوئی لینے والا آ جائے تو خوش ہو جاتا ہے، شکر ہے کوئی لینے والا آ گیا. جو لیتا ہے نا صدقہ، اس سے زیادہ دینے والے کو ضرورت ہوتی ہے اس صدقے کی. بالکل، یعنی لینے والے سے زیادہ دینے والا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ اس صدقے کی وجہ سے اس کی بلائیں ٹلے اور اس کا مسئلہ حل ہو. ابھی ہم سفر کر رہے تھے، سینٹ جان سے پی آئی کی طرف جا رہے تھے، تو بائی روڈ جا رہے تھے ہم لوگ. تو میں کچھ پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے مجھے خیال ہے آج میں نے کوئی صدقہ نہیں کیا، تو چلو میں دیکھتی ہوں میرے بیگ میں کیا ہے. میرا خیال ہے کچھ چاکلیٹس ہیں، تو میں سب کو وہی بانٹتی ہوں. سفر میں ویسے تو نہ بھی کھائے، لیکن سفر میں پتہ نہیں کیوں بھوک بہت لگتی یا اس وقت کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے، تو میں نے نکالی. اتفاق سے وہ جتنی تھی وہ سب پر ایک ایک چھوٹی چھوٹی پوری آ گئی. اب یقین کریں کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری گاڑی کو اتنا بڑا جھٹکا لگا کہ ہم سب ایک بہت بڑے حادثے سے بچے. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے سے ہی میرے دل میں ڈالا تھا، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے نا، وہ آگے آ جاتا ہے.
صدقہ ضروری نہیں نا فقیر پہ کرے، مسکین پہ، یہ بھی ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے. جو صاحب الجنب ہے، جو آپ کا ساتھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے ذرا جگہ بنا دینا، اس کا خیال رکھنا، اس کو پانی کا گھونٹ دے دینا، اس کو کھانے کی کوئی چیز آفر کر دینا، سب صدقہ. حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. ہم صدقہ کرنے جاتے ہیں گھر سے باہر، وہ بھی ہے، ضرور کرنا چاہیے، صرف اپنے گھر ہی کا نہیں ہو کے رہ جانا چاہیے. تو آپ یقین کریں، میں نے اتنا شکر ادا کیا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. ہم کہاں کس کھڈے میں پڑے ہو سکتے تھے، ہم کس مشکل میں پڑ سکتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو جب بھی خیال آئے کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہیں تو اسمائل ہی کر دیں، اسمائل کر دیں، کسی کا دل خوش کر دیں، یہی صدقہ کر دیں. یہ بھی آپ کو بری چیز سے بچائے گا، بری مصیبت سے بچائے گا. ہم بس ہر وقت موڈ آف کیے ہوئے، کبھی بچوں کے ساتھ ہنس کے بات نہیں کرتے، میاں کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیک لیش بھی ہوتا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کیوں مصیبت آ گئی. فالذی یؤتینی مالا یؤتینی الدنیا، جو مجھے مال دیتا ہے وہ تو مجھے دنیا دے رہا ہوتا ہے. والذی یاخذ منی صدقہ یؤتینی الاخرہ، اور جو شخص مجھ سے صدقہ لے لیتا ہے وہ مجھے آخرت دے رہا ہوتا ہے، وہ میری آخرت بنا رہا ہوتا ہے. ایک میری دنیا بنا رہا ہے اور ایک میری آخرت بنا رہا ہے. مجھے جو دے رہا ہے وہ میری دنیا بنا رہا ہے، اور جو مجھ سے لے رہا ہے وہ میری آخرت بنا رہا ہے. وَيَحْمِلُ زَادِي إِلَى الْآخِرَةِ بِغَيْرِ أَجْرٍ، اور وہ میرا زاد راہ اٹھا کے جا رہا ہے بغیر کسی اجرت کے آخرت تک. وہ میرے لیے نیکی اٹھا کے آخرت تک میرے لیے لے کے جا رہا ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور تم آگے بھیجو گے جو بھی اپنے نفسوں کے لیے خیر میں سے، اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. جو بھی خیر آگے بھیج دو گے خالص نیت کے ساتھ، دنیا میں بدلہ چاہے بغیر، اس کو وہاں پالو گے. ہوا خیرن، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ اعظم اجرا، اور اجر کے لحاظ سے بہت عظیم، اجر کے اعتبار سے عظیم ترین ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب جو ہے یہ 4 والیوم پر ہے، اور یہ ایمان ہی سے متعلق ہے. ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے، اور اسی طرح ایمان اور آخرت، اور یعنی ایمان کے جتنے بھی کانسیپٹس یا کانٹینٹس ہیں ان پر ڈیٹیل کے ساتھ اس کتاب میں بحث کی گئی ہے. فقہ القلوب اس کا نام ہے. الہدیٰ کی ویب سائٹ پر اس کے لیکچرز موجود ہیں، پہلے لیکچر سے اب تک. بلکہ اتفاق کی بات ہے کہ یمنا ہی اس کتاب کو شروع کرانے کا سبب بنی تھی. اور اسلام آباد میں بیٹھی تھی اپنے آفس میں، تو ملنے کے لیے آئی، کہنے لگی خالہ کوئی کتاب پڑھا دے. تو میں تو اتنی خوش ہوتی ہوں جب یوتھ میں سے کوئی مجھے کہے کہ ہمیں کچھ سکھا دے، اس سے اچھی کیا بات ہے. حالانکہ میں بزی تھی مسلسل، لیکن میں نے کہا ہاں ضرور. تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بیٹھ کے بیٹھک میں 2-4 لوگ بیٹھ کے ہم پڑھ لیں گے. میں نے کلاس بھی رکھی چھٹی کے بعد. تو میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جن کے اندر حقیقی شوق ہوگا وہ رکیں گے. تو الحمدللہ وہ کرتے کرتے وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سفر میں ہوں یا حضر میں اس کی ڈوز نہ چھوڑوں، کیونکہ مجھے بڑی ضرورت ہوتی ہے اس کی. تو اس کے ساتھ انسان کی ہمت بندی رہتی ہے، خواہ وہ فزیکلی ویک بھی ہو یا وسائل کم بھی ہو. لیکن جب ایمان بڑھتا ہے تو باقی چیزیں میٹر نہیں کرتی، پھر ہر چیز برداشت ہو جاتی، گرمی سردی سب کچھ. جزاکم اللہ خیرن. تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ اگرچہ عربی میں ہے، اردو میں ایسی کوئی کتاب ہے کوئی نہیں، تو محروم کیوں رہے. اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا تاکہ سب لوگ فائدہ اٹھا سکیں. تو آپ بھی ہفتے کی 1 ڈوز لے لیں انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.